بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنان فما فوقہما جماعتا رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخص ہوں یا دو سے زیادہ ہوں ان سے جماعت ہو سکتی ہے۔ ابن ماجہ میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جماعت کے انعقاد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوں یا کم سے کم 3 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر 2 آدمی ہوں اور ان میں سے ایک امام بن جائے اور دوسرا مقتدی، تو اس طرح دونوں مل کر نماز پڑھ لیں تو جماعت ہو جاتی ہے اور دونوں کو جماعت کا ثواب بھی انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ جماعت کی نماز کے اکثر مسائل میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اب چند ایک مسائل ہیں جن کی طرف توجہ آپ حضرات کی کرانا مقصود ہے، اور پھر اس کے بعد آگے باب تسویۃ الصف، صفوں کو برابر کرنے کا بیان آگے آ رہا ہے۔ تو جماعت کے بعد مسائل آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے محلہ یا مکان کے قریب مسجد میں ایسے وقت پر پہنچا کہ وہاں جماعت ہو چکی تھی، تو اس کو مستحب ہے کہ دوسری مسجد میں بتلاش جماعت جائے، اور اسے یہ بھی اختیار ہے کہ اپنے گھر واپس آ کر گھر کے آدمیوں کو جمع کر کے جماعت کر لے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نفل نماز شروع کر چکا ہو اور فرض جماعت ہونے لگے تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے، اگرچہ 4 رکعت نفل کی نیت کی ہو۔ یہی حکم ظہر اور جمعہ کی سنت مؤکدہ کا ہے۔ اور اگر شروع کر چکا ہو اور فرض ہونے لگے تو 2 ہی رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور پھر ان سنتوں کو فرض کے بعد پڑھ لے۔ ظہر کی سنتیں ان سنتوں کے بعد پڑھی جائیں جو فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ اور بھئی اگر فرض نماز ہو رہی ہو تو پھر سنت وغیرہ شروع نہ کی جائے، بشرط یہ کہ کسی رکعت کے چلے جانے کا خوف ہو۔ ہاں اگر یقین یا گمان غالب ہو کہ کوئی رکعت نہ جانے پائے گی تو پڑھ لے۔ مثلا ظہر کے وقت جب فرض شروع ہو جائے اور خوف ہو کہ سنت پڑھنے سے کوئی رکعت جاتی رہے گی، تو پھر مؤکدہ سنتیں جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں چھوڑ دے اور فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ کر ان سنتوں کو پڑھ لے۔ یعنی ہم ظہر کی نماز کے بعد اگر سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں، جو پہلی 4 سنت مؤکدہ ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو پہلے فرض کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ 4 رکعت سنت مؤکدہ ہم پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھیں گے۔ مگر فجر کی سنتیں چونکہ زیادہ مؤکدہ ہیں، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلو و ان ترکتکم الخیل، یعنی فجر کی سنتیں ضرور پڑھو اگرچہ تمہیں لشکر ہانکے۔ تو فجر کی سنتوں میں بھائی میرے عزیز و دوستو چونکہ تاکید زیادہ ہے، لہذا ان کے لیے حکم ہے کہ اگر فرض شروع ہو چکا ہو تب بھی ادا کر لی جائیں، بشرط یہ کہ قعدہ اخیرہ مل جانے کی امید ہو، اور اگر قعدہ اخیرہ کے بھی نہ ملنے کا خوف ہو تو پھر نہ پڑھیں بھائی۔ اگر یہ خوف ہو کہ فجر کی سنت اگر نماز کے سنن و مستحبات وغیرہ کی پابندی سے ادا کی جائے گی تو جماعت نہ ملے گی، تو ایسی حالت میں چاہیے کہ صرف فرائض اور واجبات پر اختصار کرے اور سنن وغیرہ چھوڑ دے۔ فرض شروع ہو جانے کی صورت میں جو سنتیں پڑھی جائیں، خواہ فجر کی ہوں یا کسی اور وقت کی، تو وہ ایسے مقام پر پڑھی جائیں جو مسجد سے علیحدہ ہو۔ اس لیے
کہ فقہا نے لکھا کہ جہاں فرض نماز ہوتی ہو تو پھر کوئی دوسری نماز وہاں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کوئی ایسی جگہ نہ ملے تو صف سے علیحدہ مسجد کے کسی گوشہ میں پڑھ لے، اور یہ بھی نہ ہو تو نہ پڑھے۔ اگر جماعت کا قاعدہ مل جائے اور رکعتیں نہ ملیں تب بھی جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ دیکھیں، اصطلاح فقہا میں اس کو جماعت کی نماز نہیں کہتے۔ جماعت سے ادا کرنا جب ہی کہا جائے گا کہ جب کل رکعتیں مل جائیں یا اکثر رکعتیں مل جائیں، مثلا 4 رکعت والی نماز کی 3 رکعت مل جائیں یا 3 رکعت والوں کی 2 رکعتیں مل جائیں تو پھر وہ جماعت کی نماز کہلائے گی۔ لیکن پھر بھی اگر 1 رکعت بھی مل جائے تو انشاءاللہ تعالی بعض فقہا کے نزدیک جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ بعض فقہا کے نزدیک جب تک کل رکعتیں نہ ملیں جماعت میں شمار نہیں ہوتا۔ اب سن لیں کہ رکعت کسے کہتے ہیں، تو جس رکعت کا رکوع امام کے ساتھ مل جائے گا، میں نے عرض کیا کہ جس رکعت کا رکوع امام کے ساتھ مل جائے گا تو سمجھا جائے گا کہ وہ رکعت مل گئی۔ ہاں اگر رکوع نہ ملے تو پھر اس رکعت کا شمار ملنے میں نہ ہوگا۔ ہم باگے باگے آتے ہیں اور آ کر مل جاتے ہیں صفوں میں، اور پھر جناب رکوع ہو رہا ہے نہیں دیکھتے کیا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے یہ لازم ہے کہ اگر رکوع مل جائے گا تو وہ رکعت گنی جائے گی، اس کا شمار ہوگا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب آئیں تو تکبیر تحریمہ کہیں۔ فقہا نے لکھا کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد 1 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہاتھ بھی باندھیں تاکہ ہمارا قیام بھی ہو جائے۔ اس لیے فقہا نے یہ صراحت فرمائی کہ اگر کوئی شخص کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ باندھے نہیں بلکہ اللہ اکبر کہہ کے سیدھا رکوع میں چلا جائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا قیام چھوٹ گیا ہے۔ تو 1 دفعہ جتنی دیر میں سبحان اللہ کہا جاتا ہے اتنی دیر ہی رکے، لیکن رکے اور رک کر پھر رکوع میں شامل ہو۔ لہذا اگر رکوع مل گیا تو رکعت شمار ہوگی، اور اگر رکوع نہ ملا تو رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باجماعت نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔